یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. خطاب ہے ایمان قبول کرنے والوں سے، مومنوں سے. لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں. بیوتن جمع ہے بیت کی، مراد ہے رہائشی مکانات. بات یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، یعنی وہ جگہ جہاں انسان رات گزارتا ہے، اس کا گھر، رہنے کی جگہ. غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے. بیوتن سے مراد پھر نکرہ ہے، یعنی لوگوں کے گھر، عام گھر، کسی کا بھی گھر. یعنی کسی کے گھر میں بھی یوں ہی نہ چلے جایا کرو سوائے اپنے گھر کے. اپنے گھر سے مراد وہ گھر ہے جہاں انسان کی بیوی رہتی ہے، کیونکہ جس گھر میں ماں اور بہن وغیرہ یا دیگر رشتہ دار رہتے ہوں وہ انسان کا اپنا گھر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اجازت کی ضرورت ہوگی. حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، تم انس پالو، وتسلموا، اور تم سلام بھیجو، علی اہلہا، اوپر اس کے اہل یعنی رہنے والوں کے. ذالکم، یہ بات، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے. کون سی بات؟ اجازت لے کر داخل ہونے کی. لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت پکڑو، تمہیں یاد دہانی ہو جائے. اس آیت سے اسلامی طرز معاشرت کے چند اہم طریقے سکھائے جائیں گے. پیچھے ہم نے واقعہ افک کے بارے میں پڑھا اور زنا کی حد پڑھی، اور یہاں پر اب ان رخنوں اور دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے جہاں سے ایسی خرابیاں اور ایسی مشکلات جنم لیتی ہیں. یعنی وہ دروازے جن سے فتنہ داخل ہوتا ہے انہیں بند کیا گیا ہے. وہ رخنے جو معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں انہیں بند کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی ضروری تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. ان کو ادب، آداب اور مینر سکھائے گئے ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے. تو اس سلسلے میں پہلا حکم کیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت کے ساتھ داخل ہو، اجازت لے کر داخل ہو اور سلام کر کے داخل ہو. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ گھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بے تکلفی سے رہ سکتا ہے، بے فکر ہو کے. گھر آرام کی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان ریلیکس ہو کر پرسکون طریقے سے آزادی کے ساتھ اپنی پرائیویسی کے ساتھ اپنے کام کاج کر سکتا ہے. گھر انسان کے لیے سکون کی جگہ ہوتا ہے. لہذا گھر، گھر والے اور گھر کی تمام اشیاء، کیا کیا؟ گھر یعنی وہ بلڈنگ، گھر والے جو بھی اس میں رہتے ہوں مل جل کر، اور گھر کی تمام اشیاء، مثلا کھانا پینا، لباس، ضرورت کی دیگر چیزیں، ان تمام اشیاء کی حرمت ہے. گھر کی حرمت ہے، گھر والوں کی حرمت ہے، اور گھر میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کی حرمت ہے. اور اس حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے. کسی کی حدود میں بغیر اس کی مرضی کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس حکم کو توڑنے سے بہت سی خرابیاں، مفاسد اور بے حیائی کے دروازے کھل سکتے ہیں. کسی کی آزادی میں خلل انداز ہونا دراصل اس پر ظلم ہے، ظلم کی ایک قسم ہے، زیادتی ہے. کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے سکون حاصل کرنے کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پرسکون اور آزاد طریقے سے رہ سکے. کیونکہ اگر انسان کو گھر کے اندر بھی آزادی حاصل نہ ہو، سکون حاصل نہ ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوگا، اس کے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ متاثر ہوں گے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی حرمتیں اور حدود جو اللہ نے قائم کی ہیں وہ پامال ہوں گی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کسی انسان کو اپنے گھر میں بھی آزادی حاصل نہ ہو تو پھر وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں جا کر سکون پائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر
اور گھر والوں کے لیے حقیقی معنوں میں گھر کو پرسکون بنایا ہے ان آداب اور احکامات کو سکھا کر، اور ان کی پابندی ایمان کا حصہ قرار دی۔ اسی لیے خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس حکم پر عمل کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انصار کی ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھے۔ یعنی ایک خاتون نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھے۔ کبھی میرے والد آ جاتے ہیں اور کبھی کوئی اور مرد اہل خانہ میں سے آ جاتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں کیا سکھایا گیا کہ خواہ باپ بھی گھر میں داخل ہو یا بھائی بھی داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ حتیٰ کہ آیت نمبر 59 میں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر بھی مخصوص اوقات میں اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو، یعنی ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل ہونا ہو، تو بھی بچے اجازت لے کر جائیں، تاکہ وہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے ان کے ذہن میں بگاڑ پیدا ہو اور ان کے اندر والدین کی حرمت کم ہو، اور پھر وہ اس بگاڑ کو لے کر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کریں۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ تو یہاں واضح طور پر طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ تستأنسوا، استیناس حاصل کرو، انس حاصل کرو۔ تستأنسوا کا لفظ انس سے ہے، اور انس کس کو کہتے ہیں؟ مانوس ہونے کو۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ وحشت۔ انس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وحشت۔ یعنی جب گھر میں داخل ہو تو دوسروں کے لیے باعث وحشت نہیں بنو، وحشت پیدا نہیں کرو، بلکہ کیا کرو؟ انس حاصل کرو، خود کو گھر والوں سے مانوس کرو۔ آنس کا لفظ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آگ پائی ہے، یعنی مجھے محسوس ہوئی ہے کہ فلاں جگہ آگ ہے، یعنی آگ سے میرا تعارف ہوا ہے۔ تو کسی بھی چیز سے ایک تعلق کا پیدا ہونا اور اس کا احساس کرنا، اسے محسوس کرنا، انس حاصل کرنا، یہ اس کے معنوں میں آتا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ ایک معنی تو اس کا اجازت لیا گیا ہے کہ اجازت لو۔ حتی تستأنسوا کا مطلب کیا ہے؟ حتی تستأذنوا، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم صاحب خانہ سے پہلے اجازت لو، اس کو اطلاع دو۔ اب اجازت لینے کا مطلب کیا ہے کہ مثلاً اپوائنٹمنٹ لو، اگر غیر ہو، جو تو اس گھر کے افراد ہیں جیسے باپ ہے، بھائی ہے، ان کے لیے استیناس میں وقت مقرر کرنے کی بات نہیں آتی، لیکن اگر کوئی اجنبی ہے تو کسی دوسرے کے گھر میں خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، بغیر اطلاع کے اور بغیر اجازت کے مت آئیں۔ یعنی وقت مقرر کریں، اطلاع دیں اور اجازت لیں۔ اجازت لینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو قبل از وقت اجازت لی جائے، یعنی ٹائم مقرر کر کے دوسرے کے گھر میں یعنی اپوائنٹمنٹ لی جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ گھر کے قریب پہنچ کر اجازت لی جائے، جیسے بیل کی جائے یا کارڈ بھیجا جائے اندر، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی آواز منہ سے نکالی جائے کہ جس سے گھر والے مانوس ہوں، آواز سے پہچان جائیں، دوسرے کی پریزنس محسوس کریں۔ انس کا کیا معنی؟ محسوس کرنا، پانا، جاننا، معلوم کرنا، کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ کون آیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مسند احمد کی روایت میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، یعنی جو اس آیت میں کہا گیا ہے،
لیکن یہ استیناس کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے جو سلام سے پہلے ہے؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا، کھنکھارنا، یعنی دوسرے کو داخل ہونے سے پہلے پتا چلے کہ کون ہے، تاکہ وہ پھر اگر اس خاص وقت میں کسی کا گھر میں داخل ہونا پسند کرے تو دوسرا داخل ہو، اور اگر وہ پسند نہ کرے تو پھر نہ داخل ہو۔ تو تستأنسو کا مطلب کیا ہے؟ استیزان، اور دوسرے استعلام عربی میں کہتے ہیں دوسرے کو معلوم کرانا، محسوس کرانا، یعنی دوسرے کو پتا چلوانا کہ کون ہے، یعنی اپنا آپ دوسرے کو معلوم کروانا کہ اجازت لینے والا کون ہے۔ اور یاد رکھیے تستأنسو انس وحشت کا متضاد ہے، کہ آپ کا کسی کے گھر میں داخل ہونا اس کے لیے باعث خوف نہ ہو اور باعث وحشت نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ سکون کا باعث ہو، انس کا باعث ہو، اس کی خوشی اور رضامندی کا باعث ہو گھر والوں کی۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور دوسرا کیا کام کرو؟ سلام کرو علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر، یعنی جب اپنی آمد کی اطلاع دے دو، بیل کر دو، تو جو ہی آمنا سامنا ہوئے، دوسرا دروازہ کھول دے، تو پھر سب سے پہلا کام کیا کرو؟ سلام کرو۔ صفوان بن امیہ جب مسلمان ہوئے تو کلدہ بن حنبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ وادی کے اونچے حصے میں تھے، وہ اجازت اور سلام کے بغیر آ گئے وہاں، یعنی جن کو بھیجا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر داخل ہو، یعنی آپ نے اس کو واپس بھیجا کہ یہ طریقہ درست نہیں، بغیر اطلاع اور بغیر سلام کیے داخل ہونے کا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلام 3 بار تک کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ کیا، دوسرے نے نہیں سنا، پھر دوسری بار، اور تیسری اور آخری بار اگر کوئی جواب نہیں دے رہا تو پھر کیا کرو؟ واپس آ جاؤ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ آئے، وہ اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں پریشان تھے۔ جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر دروازہ نوک کیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہنے لگے انا، میں ہوں۔ تو آپ نے ناراضگی سے کہا انا، بس، کہ یہ کیا بات ہے، اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ انا کا کیا مطلب ہے کہ میں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اجازت لینے میں اور داخل ہونے میں اور انس حاصل کرنے میں اپنا نام بتانا اور کسی بھی طریقے سے جو بھی مناسب ہو اپنا تعارف کرانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں اجازت لے داخل ہونے کے لیے تو بالکل سامنے نہ کھڑا ہو، سائڈ پر ہٹ کر کھڑا ہو۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے ایک شخص عین دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگا، فرمایا پرے ہٹ کر کھڑے ہو۔ اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود داخل ہونا منع ہے بغیر اجازت کے، بلکہ نگاہ داخل کرنا بھی منع ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص نے آپ کے حجرے میں باہر سے جھانکا، یعنی ایسے ہی جاتے ہوئے اندر جھانک دیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، تیر۔ آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے گویا کہ اس کے پیٹ میں اسے بھونک دیں گے، اس تیر کو۔ یعنی آپ نے اتنا برا مانا اور اتنا یعنی بمشکل اپنے آپ کو روکا ایک طرح سے کہ اس کو وہیں ختم نہ کر دیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے بغیر اجازت کسی کے گھر میں کسی کی پرائیویسی میں جھانکنا، اس قدر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، چاہے اوپر سے، چاہے شیشے سے، چاہے دروازے سے، چاہے کسی بھی اور طریقے سے، تو اس سے آپ اس حکم کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اسلام اس معاملے میں کتنا سخت ہے. کسی کی پرائیویسی کو پامال کرنا اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا کتنا بڑا جرم ہے، معمولی بات نہیں. کسی کے گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات، کسی کے خط پہ نظر ڈالنا، جیسے میں نے کہا نا، گھر والے اور گھر کی چیزیں، یعنی جو بھی انسان کی بلانگنگز ہیں، پوزیشنز ہیں، ان کی بھی حرمت ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی، آپ اندر آ گئے، وہ آپ کو بٹھا کر کسی اور کام گئے، مثلا کوئی چائے پانی کا انتظام کرنے، اور آپ فارغ بیٹھے تھے، دیکھا کہ وہ سامنے کوئی ڈائری رکھی ہوئی ہے، تو گھر والے کی غیر موجودگی میں اس کی ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا. یا وہاں کوئی خط رکھا ہوا تھا، بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں کوئی دروازے پہ آتا ہے، انسان رکھ کے جا کے دروازہ کھولتا ہے، اسے بٹھا کے خود کچھ کھانے پینے کو لاتا ہے، تو اتنی دیر میں دوسرا شخص بغیر اجازت آ کے کوئی چیز اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، تو یہ بھی بہت سخت جرم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی، اس کا خط پڑھا، گویا وہ آگ میں جھانکتا ہے. یعنی کسی کی چیز، اور خاص طور پر ایسی چیز جس کے بارے میں دوسرے کو پسند نہ ہو کہ وہ پڑھے، اس کو بغیر اجازت پڑھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ فرمایا اذا دخل البصر فلا اذن، جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر اذن کس چیز کا؟ اجازت لینے کا کیا مقصد رہ گیا؟ اجازت لینے کا تو مقصد یہی ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر اس کی چیزوں کو بھی نہ دیکھا جائے. اسی طرح یہ چیز بھی بد اخلاقی میں شامل ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر اس کی اجازت کے بغیر اس کے صرف خط نہیں بلکہ اور چیزوں کو بھی اس کی مرضی کے بغیر کھولنا، دیکھنا، جھانکنا شروع کر دے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی یہ بھی دوسرے کی حرمت میں مداخلت ہے. مثلا کسی کا دراز کھول لینا آؤٹ آف کیوریوسٹی، یا کسی کی کوئی ڈبیا بند پڑی تو اس کو کھول لینا، یا کوئی کتاب کھول لینا، یا کوئی کھانے کا برتن ڈھک کے رکھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے یہ دیکھنا کہ کیا پکا ہوا ہے. ان ساری چیزوں سے تعلقات میں خرابی آتی ہے اور بعض اوقات معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن، خوبصورتی اس میں ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے، ترکہ ما لا یعنیہ. اسی طرح نہ صرف یہ کہ دیکھنا بلکہ کان لگا کے سننا. مثلا آپ کسی کے گھر پہنچتے ہیں بغیر اطلاع، دروازہ بند ہے، آپ بیل کرتے ہیں، نہیں جواب آتا، پھر کرتے ہیں، تیسری دفعہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی اندر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. کیونکہ گھر ہے، انسان رہتے ہیں اور ان کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات بچوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات بڑوں کے درمیان ہو سکتا ہے. نارمل، جہاں انسان رہتے ہیں آوازیں اونچی نیچی ہو ہی جاتی ہیں. کوئی فرشتے نہیں اس دنیا میں رہتے، سب انسان ہیں. اب آپ کو تجسس ہوتا ہے کہ بھلا کیا بات ہوئی، ویسے تو بڑے بنتے ہیں، چلو سنو تو صحیح کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اس وقت انسان داخل نہیں ہوا، ویسے وہ کھڑا ہے شرافت سے، مگر کان پورا لگا ہوا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. یعنی سو لینا یا ٹو لگانا، جھانکنا یا کسی بھی طریقے سے گھر کے اندر کے راز معلوم کرنا یہ درست نہیں. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. غیر بیوتکم یعنی اپنا گھر وہ ہے جس میں اس کی بیوی رہتی ہو. جس گھر میں بیوی کے علاوہ اور لوگ رہتے ہوں اس کا حکم بھی غیروں کے گھر کی طرح ہی ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ یعنی ماں کا گھر ہے اور اس میں جا رہا ہوں، پھر بھی دروازہ ناک کروں، پھر بھی اجازت لے کے اندر جاؤں، اور یہ سارے ادب آداب، سلام کرنا اور یہ سب اس میں بھی ہوگا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں، یعنی مجھے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ فرمایا اتحب ان تراها عریانا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟
ہو سکتا ہے کہ لباس باریک ہو سکتا ہے کہ کپڑا ہٹا ہوا ہو، یا یعنی بعض اوقات انسان اکیلا گھر میں ہو تو بے فکر ہوتا ہے ہر چیز سے. تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم چاہے اچانک ہی تمہاری نگاہ اندر پڑے، پھر بھی کیا تم چاہو گے تم مریاں دیکھو اس کو؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، یعنی بہن کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، خالہ ماموں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. ابن مسعود کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود جب گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز دیتے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، یعنی مانوس کرتے گھر والوں کو، اچانک گھر میں نہ آ جاتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر سے واپس آتے تو براہ راست لوگوں کو گھروں میں نہیں جانے دیتے، بلکہ وقفے کے ساتھ گھروں کو جاتے. لوگ پہلے مسجد جاتے سب، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی تاکہ گھر والے جو ہیں وہ اس کے لیے تیاری کر لیں، یعنی دوسرے کے آنے کا یا استقبال کا یا اس دوسرے کو ریسیو کرنے کا اہتمام کریں، خواہ ان کے شوہر ہی واپس لوٹے ہوں. صرف اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں جب کسی کے ہاں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، خدا نخواستہ کہیں سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آئے، کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے، تو صرف یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں دوسرے کو مصیبت سے بچانے. اب دیکھیں اگر گھر میں کوئی بے ہوش ہو رہا ہے یا جل رہا ہے تو اب وہ اجازت دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں. تو ایمرجنسی کی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں اجازت کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اجازت کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی مہذب بنایا گیا ہے. اجازت کے الفاظ کو بھی مہذب بنایا گیا ہے. اب دیکھیں ہمارے دین میں کتنی تمیز ہے. مثلا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازے پر آ کے پکارنے لگا، الجو، کیا میں گھس آؤں، میں گھس سکتا ہوں، یعنی لفظ کا فرق تھا. ادخلو کی بجائے اس نے کیا کہا، کیا میں گھس جاؤں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے کہا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، یعنی اس کو تمیز نہیں ہے. جاؤ اور اسے اٹھ کے بتاؤ کہ وہ کیسے کہے، السلام علیکم ادخل، سلام کے بعد کیا میں داخل ہو جاؤں، کیا میں آ سکتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یوں بات کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کیونکہ آپ نے کیا چاہا کہ لوگ نام بتائیں. انا کو، میں کو ناپسند کیا کہ سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے، عمر آ سکتا ہے اندر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 3 بار تک کی اجازت کا ذکر ہے، بس یہ نہیں کہ انسان جم کے کھڑا ہو جائے کسی کے دروازے پر اور دوسرے کو زچ کر دے کہ وہ ہر صورت اس کے لیے دروازہ کھولے. تو کیا کہا گیا کہ 3 دفعہ تک بس اجازت ہے، اور اس میں وقفے سے انسان کو 3 دفعہ نوک کرنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ بیل کرنی چاہیے، یا جو بھی طریقہ مانوس کرنے کا. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ چونکہ لفظ انس ہے، بیل بھی ایسے نہیں کرنی چاہیے کہ دھڑ دھڑ دھڑ. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بیل پہ ہاتھ رکھ دیں تو ایک ہی دفعہ میں 2-3 دفعہ دباتے ہیں، یعنی بالکل اخلاق اور تمیز اور تہذیب سے آری طریقہ. اگر ایک دفعہ پریس کرنے سے بٹن دوسرے کے کان تک آواز جاتی ہے تو زبردستی 2-3 دفعہ مارنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کرنا کس بات کا اظہار ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے سر پہ یوں مسلط ہو رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی تکبر کی علامت ہے نا، ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. پھر اسی طرح دروازہ نوک کریں گے تو اس میں بھی دھڑ 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 دھڑ، یعنی دوسرا سویا ہوا ہے تو جاگ جائے، کوئی کام کر رہا ہے تو ڈر جائے. یہ سب چیزیں تستأنسو کے خلاف ہیں، قرآن کے حکم کے خلاف ہیں، بد اخلاقی اور بد تہذیبی ہیں. لیکن ہمیں یہ تہذیب سکھائی نہیں گئی بچپن سے. ہم 40-50 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ تمیز نہیں آتی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے عاری ہیں اسلامی اخلاق اور آداب سے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر انگلیوں کے پور یا ناخن سے نوک کرتے تھے، ہلکے سے، کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کو اذیت نہ ہو، یعنی اتنا ہو کہ دوسرا سن بھی لے، اور پھر یہ ہے کہ دوسرے کے لیے ناگوار نہ ہو. ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت مانگی، یعنی 1 دفعہ پھر دوسری دفعہ. اندر سے جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ جب جواب نہیں ملا تو آپ واپس آ گئے.
جب آپ واپس جا رہے تھے تو حضرت سعد دوڑتے ہوئے باہر آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام اور رحمت کی دعا نکل جائے اتنا ہی اچھا ہے. تو میں تو دعائیں لے رہا تھا اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا. یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اجازت کا جواب دینے میں کوئی معتبر شخص ہو، کوئی بچہ ہو یا ناسمجھ ہو، اور اگر وہ کہ آ جاؤ تو نہیں جب تک کہ کوئی سمجھدار شخص جواب نہ دے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کے پاس بھی جا رہی ہے تو بھی اجازت لینی چاہیے. مثلاً کسی گھر میں صرف عورت رہتی، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد نہیں ہوتے یا مرد گئے ہوتے ہیں کام پر، یا یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک یا شہر گئے ہوئے ہیں اور معلوم ہے کہ گھر میں صرف خاتون ہے اور جو وزٹر ہے وہ بھی خاتون ہے، تو ایسی صورت میں بھی اجازت لینی چاہیے. کیونکہ اجازت کی حکمت کیا ہے کہ گھر والے اور گھر کی چیزوں کی حرمت پامال نہ ہو، کسی کے لیے ہم باعث اذیت نہ ہو. حضرت ام ایاس کہتی ہیں، ایاس الف یہ الف سین، کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت عائشہ کے پاس جاتی اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگتی. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ بہت جلد بیوہ ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کے حجرے میں ان کے ساتھ کوئی اور تو نہیں تھا. حضرت عائشہ ایک طرح سے اکیلی رہتی تھی، اگرچہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سی یتیم بچے لے کر ان کو اڈاپٹ کیا تھا اور ان کی تربیت کی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ ہم اجازت لے کر اندر داخل ہوتی، اگر حضرت عائشہ اجازت دیتی تو ہم اندر جاتی ورنہ واپس آ جاتی. اور تفسیر فی ظلال القرآن میں سورۃ نور کی آیات استیزان کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی مخالفت آئی ہے کہ آدمی رات کو بلا اطلاع اپنے گھر چلا جائے. یعنی اگر اپنے گھر بھی واپس جا رہے ہیں تو پہلے اطلاع دینی چاہیے کہ فلاں وقت میں پہنچیں گے، کیونکہ اگر گھر والوں کو خبر ہی نہیں اور اچانک دروازہ بجنے لگتا ہے یا یہ کہ نیند سے کوئی بیدار ہوتا ہے اور گھر میں مرد بھی کوئی نہ ہو تو یہ بات گھر والوں کے لیے تکلیف اور خوف کا سبب بھی ہو سکتی. ایک اور روایت میں ہے کہ رات کو چوروں کی طرح یا گھر والوں کی چوری پکڑنے کے لیے چلا جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اس طرح گھر میں داخل نہ ہو کہ جیسے وہ گھر والوں کی کوئی چوری پکڑ رہا ہے یا ان کو چیک کر رہا ہے یا تجسس کر رہا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دن کے وقت تشریف لائے اور مدینہ کے باہر اونٹنی بٹھا دی اور فرمایا انتظار کرو تاکہ ہم دن کے پچھلے پہر گھر جائیں تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں. یعنی یہ بھی اس میں حکمت ہے اطلاع دے کر جانے میں کہ گھر والے آنے والے کی یا سفر سے لوٹنے والوں کا صحیح طور پر استقبال کر سکیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عمر کسی کام سے باہر آئے اور گرم پتھروں کے باعث انہیں تکلیف ہوئی، یعنی اس پہ چل رہے تھے. وہ قریش کی ایک عورت کے خیمے پر گئے اور کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ بولی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ابن عمر نے پھر پہلی بات دہرائی تو اس عورت نے بھی پہلا جواب دہرایا. ابن عمر گرمی کے باعث باری باری پاؤں اٹھاتے اور رکھتے تھے. ابن عمر سے اس عورت نے کہا کہ تم اندر آ جاؤ، تو ابن عمر پھر خیمے میں چلے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی اور کے گھر یا خیمے یا جنگل میں بھی آپ کسی کے پرائیویٹ ایریا میں داخل ہوں تو باقاعدہ اجازت لیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین نے حضرت عائشہ کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی، کیا ہم آ جائیں؟ فرمایا نہیں، تم میں جو اجازت کا طریقہ جانتی ہو وہ اجازت لے. یعنی چاروں کٹھی مت بولو، تم میں سے کون ہے جس کو یہ ادب معلوم ہے کہ اندر کیسے آتے ہیں، وہ بولے. اور پھر وہ اجازت لے. تو ایک عورت نے کہا کہ مجھے طریقہ آتا ہے. اس نے پھر پہلے سلام کیا، پھر اجازت لی اور پھر حضرت عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی. حضرت عائشہ نے اس موقع پر ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی، یعنی میں نے ایسا کیوں کہا ہے اور یہ کیوں کروایا ہے تم سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اور سلام کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی اور لفظ اس کا نعم البدل نہیں کہ کوئی گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہتا رہے یا
کسی بھی خاص قوم یا کلچر کے کوئی اور الفاظ اختیار کر لے تو یہ درست نہیں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. کیا اچھا ہے؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا، اور اگر داخل ہو تو اطلاع اور اجازت کے ساتھ داخل ہونا، اور پھر سلام کر کے داخل ہونا. ذالکم، یہ کم جو نہیں جمع کے لیے، یعنی جاہلیت کے طور طریقوں سے اور دور جاہلیت کے طرز عمل سے یہ اسلامی ادب اور اخلاق زیادہ بہتر ہے. لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو، یا تاکہ تم کو یاد دہانی ہو جائے. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر نہ تم پاؤ، فیہا، اس میں، کس میں؟ گھر میں، احدن، کسی ایک کو، کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، 3 دفعہ نوک کیا یا سلام کیا، اجازت مانگی، کوئی جواب نہیں آیا. فلا تدخلوها، تو نہ داخل ہو اس میں. یعنی ایک تو اجازت اگر نہ ملے تو نہ آؤ، دوسرے یہ کہ اگر گھر خالی ہے تو خالی گھر میں مت داخل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خالی گھر میں داخل ہونے سے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی چوری کا الزام لگا سکتا ہے، کوئی اور شک کر سکتا ہے. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تم کو، تمہارے لیے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے. یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ڈرے ہوئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں. پوچھنے پر پتا چلا کہ حضرت عمر کے ہاں گئے تھے اور 3 بار اجازت مانگی، اذن نہ ملا تو واپس لوٹ گئے. تو اس پر حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کھڑے کیوں نہ ہوئے، انتظار کر لیتے. یعنی اگر 3 دفعہ تم نے نوک کیا تھا، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی تو تم چلے کیوں گئے؟ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار اجازت مانگی تھی مگر مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ گیا. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 3 بار اجازت مانگے پھر اسے اذن نہ دیا جائے تو لوٹ آئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث سنائی. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پر کوئی گواہ لانا ہوگا کہ تم سچی بات کر رہے ہو. یہ اصل میں حضرت عمر کا ایک طریقہ تھا تاکہ لوگ کسی بھی قسم کی غلط بات کرنے سے ڈریں اور گھبرائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر باتیں عام نہ کریں. اب بتاؤ تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ یعنی وہ گھبرا گئے کہ اب مجھے تو کسی کو لانا پڑے گا، کسی اور نے اگر میرے ساتھ سنی ہے ورنہ تو شامت ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ آدمی گواہی دے گا جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے، اور ان سب میں چھوٹا میں ہی تھا، یعنی ابو سعید خدری. اور پھر انہوں نے جا کر گواہی دی. کس بات کی گواہی دی؟ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہ اگر 3 دفعہ اجازت مانگنے پر کوئی اجازت نہ ملے تو داخل نہ ہو. فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے کو ملاقات پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. اگر آنے والے کی مجبوری ہے تو گھر والے کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی، اور اگر کوئی نام پوچھے تو واضح تعارف کرانا چاہیے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا گیا، قیل کہا جائے، لکم تمہارے لیے، کب؟ اجازت طلب کرنے کے بعد، ارجعوا واپس چلے جاؤ. کیونکہ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اذن مانگنا، اور اگر کوئی اذن نہ دے، یعنی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کسی نے اجازت مانگی اور اسے اجازت مل گئی، اور دوسری کیا ہے، اس نے اجازت مانگی اور اس کو اجازت نہ ملی. تو ایسی صورت میں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم سے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ. هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے کہ واپس چلے جاؤ. یعنی دروازے پہ ڈٹ کے کھڑے ہونے سے یا دوسرے کو ملاقات کے لیے مجبور کرنے سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ پھر واپس چلے جاؤ. ہوا ازکا لکم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بات زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ لفظ پیچھے گزرا ہے.
ازکا طعامن، سب سے صاف ستھرا. ازکا اسم تفضیل ہے، تو سب سے بہتر طریقہ ہے تمہارے لیے، سب سے اچھا ہے تمہارے لیے. یعنی اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ زیادہ اچھی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دوسرے کو مجبور کر کے اس کے گھر میں داخل ہو بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اٹینڈ نہ کر سکے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ وہ کام تمہیں اچھا نہ لگے اس کا کرنا. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تعلقات خراب ہوں گے. تو ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی تعلقات کی بہتری اور بھلائی کے اعتبار سے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے، کہ تم کسی کے ہاں اجازت لے کے جاتے ہو یا بغیر اجازت کے، کسی کے ہاں جھانکتے ہو یا ٹو لگاتے ہو یا تجسس کرتے ہو، سب اس کو پتا ہے. اور بعض لوگ تو اچانک جاتے بھی اس لیے ہیں کہ پکڑیں دوسروں کو کہ بھلا وہ کر کیا رہے ہیں، تاکہ ان کے حالات جانیں، ان کے اندر کی خبر لیں، اندر کا حال معلوم کریں. اور بعض اوقات اس کے پیچھے سوائے فساد کے یا نیت کی خرابی کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو واللہ بما تعملون علیم، اللہ سے تمہاری یہ حرکتیں، تمہارے یہ طریقے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور پھر وہ تمہیں تمہارے عمل اور تمہارے رویے کے مطابق جزا دے گا. لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ. جناح کا لفظ جیم نون ہے سے ہے. جناح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جناح کس کو کہتے ہیں؟ پر، ونگ. اور اس سے پھر لفظ نکلا ہے جناح، جھکنا، مائل ہونا. فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، کیا مطلب؟ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کے لیے جھکیں، صلح کی طرف مائل ہوں. اور والدین کے لیے جو آیت آئی اس میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو جناح کا معنی ہوتا ہے جھکنا. لیس علیکم جناح، اور کسی ایک طرف جھکنا ہے ہی گناہ، اعتدال سے ہٹنا. تو اس لیے جناح گناہ یا جرم یا حرج کے معنوں میں آتا ہے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان یہ کہ تدخلوا، تم داخل ہو، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونتن، غیر نہیں ہے، مسکونہ کا لفظ مسکون سے ہے، جس میں کوئی رہ رہا، جن میں کوئی آباد نہ ہو، غیر رہائشی. فیہا، مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں کسی کے بیوی بچے نہ رہ رہے ہوں، کوئی خاندان آباد نہ ہو، لیکن فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو، متاع ہو، یعنی تمہاری ضرورت کا سامان ہو، تمہیں وہاں کوئی کام ہو، جیسے کوئی کمیونٹی سینٹر ہے یا کوئی گیسٹ ہاؤس ہے یا سرائے ہے یا ہوٹل ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جیسے کوئی اسکول ہے یا ادارہ ہے کہ جہاں گھر کی طرح کی پرائیویسی نہیں ہے. اگرچہ ان اداروں یا ان آفیسز یا ان جگہوں کی بھی اپنے کچھ اصول قاعدے ہوتے ہیں، تو وہ پھر حسب حال اپلائی ہوں گے. مثلاً آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی بینک میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ جا سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں علاقے جن میں آپ نہیں جا سکتے، ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. تو پھر وہاں آپ کو ان کے اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی. حتیٰ کہ اگر آپ کسی باغ میں سے بھی گزر رہے ہیں اور اس پر کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ یہاں اس ہیج کے قریب نہ جائیں یا گھاس پہ چلیں یا نہ چلیں یا اسی طرح کے کچھ اور، تو ان کی پابندی بھی ضروری ہے. لیکن جو ایک پرائیویٹ ہاؤس کے اندر احکامات ہیں وہ ایک پبلک ہاؤس کے اندر لاگو نہیں ہوں گے، مختلف ہوں گے اس سے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے
ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جن خیالات کا تم اظہار کرتے ہو اور جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اسے سب معلوم ہے۔ تو گویا یہ 3 آیات استیزان سے متعلق ہیں، اجازت کے قواعد اور قوانین سے متعلق، اور اس کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ معاشرے کے اندر سکون ہو، گھروں میں سکون ہو، انسانی تعلقات باہم اچھے ہوں، اور خاص طور پر ان فواحش اور خرابیوں کا سد باب ہو جو انسان کو بڑی مشکلات یا بڑی خرابی سے دوچار کرنے والی، یعنی سد ذرائع کے طور پر وہ رستے اور دروازے ہی بند کر دو جہاں سے کوئی خرابی اندر آتی ہے۔ ان آیات کی تلاوت سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ سبحانك اللهم